میرا پیارا نبی کتنا پیارا نبی ساری درود پاک آواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا اللہ تعالیٰ کی بات کے قدس میں دعا ہے وہ ذات نبی افضل ہم سب کو سچا مسلمان بنائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے دیے ہوئے دین پر ہمیں مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. معزز احباب، اس دین مدین میں بہت سی ایسی ہستیاں اللہ کریم نے مبعوث فرمائی جو اپنی رسالات ہیں اور جن کی رسالت کائنات میں ملتی ہی نہیں ہے. معزز احباب، ان بے مثل ہستیوں میں ایک عظیم ہستی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذات و برکات ہے. حضرت جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ کی ذات وہ عظیم ذات ہے جن کا اللہ پاک نے کئی
حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ خیر فرمایا ہے۔ بلکہ ایک پوری سورت ہے جس سورت کا نام ہے سورہ ابراہیم، وہ ساری حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان میں اتاری ہے، اور بھی بہت سے مقامات پر آپ کا ذکر خیر ہمیں ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے جہانوں کے لیے جس ہستی کو اسوہ حسنہ کے طور پر پسند فرمایا اور پوری دنیا کے لوگوں کو فرمایا کہ اگر تم نے زندگی گزارنی ہے تو میرے حبیب کی طرف دیکھو، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے نبی کی زندگی جو ہے وہ تمہارے لیے کامل نمونہ ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی مشکلات آئیں حضور کی ذات پہ، تو حضور کی توجہ اگر کسی طرف کروائی گئی تو اس ہستی کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ لقد کان لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، ابھی تمہارے لیے اگر پیچھے کوئی نمونہ ہے جس طرح تم نے دیکھنا ہے نمونہ عمل، تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات ہے اور آپ کے ساتھ ہے۔ یعنی جب مکہ والوں کی طرف سے تکلیفیں ہوئیں، جب مشرکین مکہ نے حضور کا گھیراؤ کیا، جب ہجرت پہ مجبور کیا، جب آپ کے چاچا جان کے پاس آئے کہ ہماری تم سے کھلی جنگ ہوگی، جب وہ مشکل وقت آیا کہ کہیں بھی رشتے دار بھی ساتھ چھوڑ گئے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب ابراہیم کی طرف دیکھیے، وہ جو نارے نمرود تھے انہوں نے چھلانگ لگا دی، نمرود کے ساتھ ٹکرا گئے۔ پھر حضور نے فرمایا اے میرے چاچا، اگر یہ کفار مکہ میرے دائیں ہاتھ میں سورج رکھ دیں اور بائیں پہ چاند بھی رکھ دیں اور کہیں کہ میں بتوں کی مذمت نہ کروں، میں اللہ کی وحدانیت کی بات نہ کروں، مجھے بڑی سے بڑی تکلیف اور بڑا سے بڑا بوجھ اٹھانا وہ تو منظور ہے، مگر میں حق بات ہر حال میں کہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ عظیم ہستی ہیں جن کو رب نے کہا کہ یہ میرا یار ہے، یہ میرا دوست ہے۔ اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ فرماتا ہے میں نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے نہیں کہا کہ میرا رب میرا دوست ہے، اللہ نے فرمایا ابراہیم میرا دوست ہے۔ ان دو باتوں میں بڑا فرق ہے۔ یہاں سے اگر کوئی بندہ اٹھ کے کہے کہ ملک کا صدر جو ہے وہ میرا دوست ہے، میں بلا تشریح بات کر رہا ہوں، یہاں سے کوئی بندہ اٹھ کے کہے کہ اس ملک کا صدر میرا دوست ہے، تو اتنی حیرانی والی بات نہیں ہے۔ کوئی بندہ کہے گا پتہ نہیں ایسی بات کرتی ہے، مگر اگر صدر پاکستان آ کے کہے ہرون آباد میں کہ بھائی ادھر کرما والا مسجد کے قریب ایک بندہ ہے میرا دوست ہے بچپن کا، میں نے اس کے پاس جانا ہے، تو پوری دنیا کے اور پورا میڈیا ادھر آ جائے گا کہ بھائی ادھر صدر پاکستان کا کوئی دوست ہے، کیوں صدر صاحب نے خود کہا ہے۔ بندے کی بات تو کوئی نہیں سنے گا، مگر جب کوئی عہدے والا بندہ کہے گا تو اس کی بات سارے سنیں گے، بھائی کوئی ہے ادھر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہیں کہا کہ رب میرا دوست ہے، رب نے کہا اے کائنات والو ابراہیم میرا دوست ہے، میں نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا۔ تو رب نے جب کہا ہوگا، پھر رب جب کسی کو دوست بنا لیتا ہے پھر پوری کائنات میں اس کی مخالف ہو جائے گی، پھر
کوئی پرواہ نہیں. کیوں؟ جب رب نے اسے اپنا دوست بنا لیا پھر اسے پرواہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جب کہتا ہے نا رب الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، قرآن مجید کی یہ آیت ہے. خبردار جو اولیاء اللہ، جو میرے ولی ہیں، میرے دوست ہیں، لا خوف علیہم، کوئی خوف نہیں انہیں، ولا هم یحزنون، نہ وہ غمگین ہوں گے. کیوں؟ انہیں خوف کیا ہو، کس سے ہو، انہیں غم کیوں ہو؟ اس لیے کہ جب ان کی یاری رب کے ساتھ ہے تو سب کچھ تو رب کا ہے، تو ان کی یاری رب کے ساتھ ہے تو رب کا سب کچھ ہے، پھر انہیں گھبرانے کی اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے وہ عظیم نبی ہیں جن پہ رب ناز کرتا ہے. آپ کی ولادت باسعادت دمشق کا ایک قصبہ ہے، وہاں ایک پہاڑ ہے قاسمون، وہاں پہ ہوئی. اور جب آپ کی ولادت باسعادت کا وقت آیا تو وقت کا ظالم بادشاہ نمرود، اس دور کا ظالم بادشاہ تھا نمرود، وہ اپنی پوجا کرواتا تھا. وہ لوگوں سے کہتا تھا مجھے رب مانو، مجھے سجدہ کرو. وہ نمرود بادشاہ، اس نے ایک خواب دیکھا. خواب میں اس نے منظر دیکھا کہ ایک ستارہ طلوع ہوا ہے، اس کی روشنی بڑھتی گئی ہے، بڑھتی گئی ہے، اور اس کی روشنی اتنی بڑی ستارے کی کہ سورج اور چاند کی روشنی بھی چھپ گئی، اور اس ستارے کی روشنی سورج چاند پہ بھی غالب آ گئی. اور پھر وہ روشنی بڑھتی بڑھتی نمرود کے محل پر بھی چھا گئی، اور اس کے دربار کے چراغ گل ہو گئے، اس کے دربار کی بتیاں بجھ گئی. وہ روشنی اتنی چھا گئی کہ نمرود کی آنکھیں چڑھا گئی. یہ بیدار ہوا تو اس پہ خوف اور لرزہ طاری تھا. نمرود نے اپنے درباری بلائے، اپنے ساتھی بلائے، نجومی بلائے، معبرین بلائے، خوابوں کی تعبیر بتانے والے آئے. پوچھا میں نے خواب یہ دیکھا ہے، اور خواب میں نے دیکھا ہے ایسی روشنی ہوئی ہے جس نے پورے ملک کو ڈھانپ لیا ہے. سورج چاند بھی اس کے سامنے جواب دے گئے ہیں. وہ ستارہ کیا ہے؟ تو درباریوں نے اور جو خوابوں کی تعبیر بتانے والے تھے انہوں نے کہا فرعون، نمرود، تیری بادشاہت ختم کرنے والا کوئی آ گیا. کیسے نہیں؟ کہا کوئی پیدا ہونے والا ہے، ایک ستارہ طلوع ہونے والا ہے، یعنی ایک نبی آنے والا ہے. تو یہ تو اپنی بادشاہ کو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں خدا ہوں، میری پوجا کرو. ایک نبی آنے والا ہے، میری یہ پوجا پاٹ بات کروا دے گا، سچے رب کی طرف لوگوں کو لے کے آئے گا، اللہ کی وحدانیت کا درس دے گا، رب کا سچا بندہ ہوگا. آنے والا ہے. جب نمرود کو پتا چلا کہ کوئی آنے والا ہے، اس نے کہا یہ بتاؤ وہ روح باپ سے ماں کے شکم میں آ گئی ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، ابھی تو نہیں، مگر آنے والی ہے. نمرود نے پابندی کروا دی، اس نے آرڈر جاری کر دیا. یہ جو وقت کے بادشاہ ہوتے ہیں ظالم، ان کو صرف اپنی حکومتیں عزیز ہوتی ہیں. ہماری حکومت نہ ہلے، پورے ملک کا بیڑا غرق ہوتا ہے ہو جائے، ہمیں کچھ نہ ہو،
کوئی مرد اپنے گھر نہیں جائے گا، کوئی عورت اپنے میاں کو نہیں ملے گی، شہر سے باہر جنگل میں خیمے لگا دیے، سارے مرد شہر چھوڑ کر جنگل میں چلے جائیں گے، کوئی مرد اپنے گھر نہیں جائے گا تاکہ وہ ستارہ گم نہ ہو، پابندی لگا دی۔ معبرین جو تھے، خوابوں کی تعبیر بتانے والے، ستاروں کا ذائچہ دیکھنے والے، علم نجوم کے ماہر، انہوں نے کہا نمرود تو وقت کا بادشاہ ہے اور اپنے آپ کو خدائی کا ٹھیکیدار کی سمجھتا ہے، آج رات وہ ہے جس رات اللہ تعالیٰ وہ نور باپ کی پشت سے ماں کی رحم میں منتقل کر دے گا۔ اس نے اپنے فوجی اور سپاہی ہر شہر کے ہر گھر میں بھیج دیے، کوئی مرد شہر میں نہ رہے، نکل جائے۔ مگر اگلے دن انہوں نے کہا کہ رب تو نہیں ہے، کوئی اور ہے، اور جو ہے تیری پابندیوں کے باوجود وہ نور اصلی اللہ کریم کی ذات و برکات نے اس کی خیر باپ کی پشت سے ماں کے شکم میں منتقل کر دی ہے۔ اب وہ بچہ پیدا ہوگا۔ اب نمرود نے کہا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے، تاکہ پیدا ہوتے ہی قتل کر دیا جائے، ختم۔ اس نے سیکورٹی بڑی زبردست کر دی، انٹیلیجنس بڑی تیز کر دی، ملک کی ہر شہر اور ہر گلی میں اپنے بندے کھڑے کر دیے، عورتوں کی ڈیوٹی لگا دی، ہر گھر میں جاؤ جہاں تمہیں شک پڑے یہاں بچہ ہونے والا ہے، فوری طور پہ وہاں کنٹرول کرو، اور جو بچے کی ولادت ہو اسے فوراً قتل کر دیا جائے۔ 90,000 بچے قتل کر دیے گئے، ڈر کی وجہ سے کہ کہیں وہ نور ابراہیم جلوہ گر نہ ہو جائے۔ 90,000 بچے قتل کر دیے گئے۔ یہ شروع سے آج تک کفر کی یہ کوششیں رہی ہیں کہ حق بات اور حقانیت کی آمد سے پہلے قتل و غارت جاری کی جائے، گولیاں ماری جائیں، ظلم و ستم کے بازار گرم کیے جائیں، تاکہ حق ظاہر نہ ہو۔ مگر میرا رب فرماتا ہے وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اور دوسرے مقام پہ فرمایا يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ کافروں کی کوشش ہر دور میں یہ رہی ہے کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں، اللہ کے دین کو پست کر دیں، اللہ کے دین کو ختم کر دیں۔ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، لیکن ہر دور میں اللہ اپنے نور کو ظاہر کر کے دکھائے گا اور کفر کو ظلم و ستم، کفر کے ظلم و ستم کو ختم کر کے دکھائے گا۔ فرعونی اور نمرودی طاقتیں ہر دور میں اسلام کو دبانے کے لیے کوشش کرتی ہیں، مگر آخر کار ذلیل ہوئی۔ فرعون نے پابندی لگا دی جہاں بچہ پیدا ہو قتل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ محترمہ، ان کو بھی پتہ چل گیا۔ صورتحال یہ ہے، آپ کی والدہ محترمہ کو جب پتہ چلا کہ یہاں تو جو بھی بچہ اس کا تھوڑا سا ضرور ہوتا ہے پتہ چلتا ہے قتل کر دیا جاتا ہے، آپ کو جس وقت پتہ چل گیا کہ بچہ تو ہے، ہونے والا ہے، آپ نے اپنے شوہر پر بھی اس کا اظہار نہیں ہونے دیا۔ حضرت طارق، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام ہے حضرت طارق، ان کو بھی نہیں ظاہر ہونے دیا۔ آخر آپ کے چاچا کا نام ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام ہے طارق۔ وہ قرآن میں اس کا ذکر ہے نا کہ آپ نے اپنے باپ کو، کیونکہ عربی میں اب کا لفظ چاچا کے لیے بھی آتا ہے اور باپ کے لیے بھی آتا ہے،
یہ جو ہم نماز میں دعا پڑھتے ہیں ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی، یا اللہ مجھے بھی معاف کر، میرے والدین کو بھی معاف کر، یہ دعا کس کی ہے؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ یہ کس کی دعا ہے؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، یا اللہ مجھے بھی معاف فرما، میرے والدین کو بھی معاف فرما۔ تو والد کا لفظ ہے ربنا اغفر لی ولوالدی، یا اللہ میرے والدین کی بھی بخشش فرما، میری بھی۔ تو والد کا لفظ جہاں آئے گا وہاں ابا مراد ہوگا، حقیقی باپ، حقیقی باپ۔ جہاں اب کا لفظ آئے گا وہاں باپ بھی مراد ہو سکتا ہے، چاچا بھی مراد ہو سکتا ہے۔ تو وہ جو آزر تھا وہ چاچا تھا، جو والد تھا وہ حضرت تعارف تھے، اس لیے والد کے بارے میں آپ دعا کرتے ہیں یا اللہ میرے والدین کی بخشش فرما۔ ورنہ جو کافر ہوتا ہے کافر کے لیے دعائیں مغفرت نہیں ہوتی، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ اگر کسی کا باپ کافر ہو تو کافر کے لیے دعائیں مغفرت نہیں ہے، ایمان والے کے لیے۔ تو ابراہیم جو دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ میرے والدین کی بخشش و مغفرت فرما، اس کا مطلب ہے آپ کا والد اور ہے اور وہ طارق ہے اور وہ مسلمان ہے، اور حضور کی وہ حدیث بھی ہے کہ میرا روح رب نے میرا وجود جتنا شروع سے آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عبداللہ تک رکھا، میرے سارے کے سارے باپ بھی پاک ہیں، میری ساری کی ساری مائیں بھی پاک ہیں۔ اور یہ قرآن کی آیت ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے حبیب ہم آپ کو سجدہ کرنے والوں میں منتقل کرتے رہے، یعنی آپ کا کوئی بھی باپ اور کوئی بھی ماں وہ مشرک نہیں تھی، اس لیے کہ جب ہم دودھ رکھتے ہیں برتن میں تو ہم پہلے برتن کو دیکھتے ہیں کہ برتن گندا نہ ہو، برتن خراب نہ ہو، ورنہ دودھ خراب ہو جائے گا۔ تو رب نے اپنا نور مصطفیٰ جن برتنوں میں یعنی جن ماں باپ میں رکھا ہوگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ناپاک ہوں؟ سب سے بڑی ناپاکی تو شرک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور کی ہر ماں کو بھی پاک رکھا، حضور کے ہر باپ کو بھی پاک رکھا۔ تو جس وقت باپ کو بھی خبر نہ ہونے دی، آپ کی بات ہے محترمہ ہے، اللہ نے کرم فرمایا ان کے جسم پہ کوئی ایسا اظہار بھی نہیں ہونے دیا کہ اس کی اولاد ہونے والی ہے، ورنہ عورتوں کے جسم کے تغیر و تبدل بدل جاتے ہیں۔ جب وہ وقت مقررہ آیا تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی والدہ محترمہ آپ شہر سے باہر ایک پہاڑ میں چلی گئی اکیلی، اور جب اس پہاڑ کے قریب گئی تو وہاں پتھر تھا، وہ سائڈ پہ ہو گیا اور آپ اس غار میں تشریف لے، وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، وہاں ولادت باسعادت ہوئی۔ ولادت باسعادت کے بعد آپ کی والدہ محترمہ وہاں سے گھر تشریف لے آئی، کسی کو خبر نہیں تھی، لوگوں کے بچے اور دنیا میں قتل و غارت جاری ہوتی رہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ جو انگلی تھی، اللہ نے اس انگلی سے شہد جاری کر دیا، دوسری انگلی سے دودھ جاری کر دیا، آپ وہیں سے شہد اور دودھ پیتے رہے۔ آپ کی والدہ محترمہ وہ جب جاتی تو وہ غار کے اوپر جو پتھر تھا فرشتے اسے ہٹا دیتے، آپ اپنے بیٹے کی زیارت کرتے، زیارت کرنے کے بعد ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کرنے کے بعد واپس آ جاتے۔ ایک دن میں آپ 1 مہینے جتنا قد بنا لیتے، یعنی بچہ 1 مہینے میں جتنا صحت مند ہوتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام 1 دن میں اتنا صحت مند ہوتا ہے۔ دوسرے دن تیسرے دن اسی طرح 9 ماہ اسی طرح گزر گئے، اور 9 ماہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ صحت مند بچے کی طرح آپ بڑے ہو گئے، یوں لگتا تھا کہ جیسے آپ کافی سالوں کے ہیں۔ تو اس وقت آپ کی والدہ محترمہ نے اپنے شوہر کو بتایا، حضرت تعارف کو، کہ اللہ نے مجھے بیٹے کی دولت عطا کی تھی، فلاں غار میں وہ بیٹا موجود ہے، میں نے آپ میں سے کسی کو بتایا نہیں تاکہ نمرود کے جو سپاہی اور جو انٹیلیجنس ہے وہ اس بچے کو تکلیف نہ دے۔ تو وہ بڑا کرامت والا بچہ ہے، بڑا بزرگی والا بچہ ہے۔ گئے جب ہم وہاں پہنچے تو حضرت تعارف نے جب دیکھا اور بیٹے کی نورانیت دیکھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے سونے تھے
کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور فرمایا کرتے تھے کہ فلاں جو میرا صحابی ہے یہ فلاں نبی جیسا ہے. اس کی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو صورت ہے فرماتے تھے حضرت عمر فاروق جو ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رنگ پہ گئے. حضرت جناب عثمان غنی جو ہیں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رنگت پہ گئے. تو فرماتے تھے میرا جو رب نے وجود بنایا ہے تو فرمایا حضرت ابراہیم کے مشابہ بنایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے حسین و جمیل. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب دیکھا باپ نے تو محبت پیدا ہوئی. باپ نے کہا نہیں, اس بچے کی برکت اور اس کی صورت و سیرت کو دیکھ کے لگتا ہے کہ اللہ اسے کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا. ہم اسے غار میں نہیں رہنے دیں گے, ہم اسے اپنے گھر میں لے کے آئیں گے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ کی والدہ محترمہ اور والد گرامی وہ گھر میں لے آئے. وہاں پہ آپ کی جو پرورش ہے وہ شروع ہوئی اور اللہ اپنے پیاروں کی پرورش خود فرماتا ہے. بچپن سے ہی آپ نے اپنے گھر والوں اور رشتہ داروں کو یہ بتانا شروع کر دیا تھا کہ تم یہ جو فرعون یہ جو نمرود کی طرف جاتے ہو ادھر نہ جاؤ. اور دلیل کیسے دیتے تھے؟ آپ نے اپنی والدہ سے کہا یہ جو گائے ہے, یہ جو بھینس ہے, یہ جو بکریاں ہیں, یہ جو اونٹ ہے, یہ کس نے پیدا کیے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بیٹا تیرا کیا خیال ہے؟ تو آپ فرماتے تھے وہ اللہ نے بنایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ہستی ہیں جو پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ نے جن کو نبوت عطا فرمائی. کچھ نبی وہ ہیں نبوت کو اللہ تعالیٰ ازل میں دے دیتا ہے مگر اظہار نبوت 40 سال میں کرتے ہیں نبی. عمومی طور پہ انبیاء جو اپنی نبوت کا اظہار کرتے ہیں وہ 40 سال کی عمر میں جا کے کرتے ہیں. مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ہے جو بچپن میں جنہوں نے اپنی نبوت کا اظہار کیا. اور جیسے جیسے پھر آپ کی عمر بڑھتی گئی پھر آپ دین مدین کی حکومت کا کام کرتے رہے اور پوری آبادی میں ایک تنہا حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے. جب آپ نے دیکھا کہ لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں تو میں اپنی گفتگو سمیٹتے ہوئے یہ پیغام دینا چاہوں گا. اس وقت آپ اکیلے تھے, اکیلے. پوری برادری اور بستی اور لوگ وہ ایک طرف تھے اور وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں. آپ ان کو روکتے ہیں, وہ رکتے نہیں. جب وہ بستی والے ایک میلے میں جاتے ہیں تو آپ بستی والوں کا جو بت کلا تھا وہاں داخل ہو جاتے ہیں. ایک ایک بت کو توڑتے ہیں, ایک ایک بت کو توڑ کر وہ جو کلہاڑا تھا وہ بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دیا. جب بستی کے لوگ آئے اور انہوں نے کہا ہمارے بتوں کو کس نے توڑا ہے تو لوگوں نے کہا ایک نوجوان ہے جو ایسی باتیں کرتا ہے, ابراہیم اس کا نام ہے, یہ اسی کا کام ہوگا. آپ کو بلا لیا, یہ تم نے توڑا ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے توڑا ہے. ان سے پوچھو ان کو کس نے توڑا ہے. انہوں نے کہا ان سے کیسے پوچھیں؟ کہا بھائی اس کی ٹانگ ٹوٹی ہے, اس کی گردن ٹوٹی ہے, یہ ٹوٹے پڑے ہیں. یہ جو بڑا ہے یہ جس کی گردن پہ کلاڑا رکھا ہوا ہے اسی نے توڑا ہوگا. اسے پوچھو نا کہ کس نے توڑا ہے ان کو. انہوں نے کہا ابراہیم کیسی باتیں کرتا ہے, وہ بھلا یہ بھی بولتا ہے؟ بھائی یہ کوئی بولتا ہے, یہ کوئی توڑ سکتا ہے؟ تو فرمایا اپنی حکمت سے, فرمایا جب یہ بول نہیں سکتا, جب یہ توڑ نہیں سکتا, جب یہ جو کلاڑا اس کے کندھے پہ رکھا ہے اسے اٹھا نہیں سکتا تو اللہ کے بندو تم اس کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ وہ اس کی پوجا کرو جو بناتا ہے, کرتا ہے, جو زندہ کرتا ہے, جو مارتا ہے. تو انہوں نے کہا تم اس طرح کی باتیں پھر کر. وہ غصے میں بادشاہ وقت کے پاس چلے گئے, نمرود کے پاس. نمرود نے جب بلایا ادھر آؤ, اب یہ ہے نبوت اور یہ ہے مقام کہ وقت کا ظالم بادشاہ سامنے ہے, نمرود پوری دنیا کا بادشاہ. تو اس نے کہا کہ تم کیوں ان بتوں کو توڑتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا میں اس لیے توڑتا ہوں کہ یہ خدا نہیں ہے, خدا کوئی اور ہے. اس نے کہا تم میرے علاوہ کسی کو خدا مانتے ہو؟ کون ہے میرے علاوہ خدا؟ تو آپ نے فرمایا اس قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت, فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے, جو مارتا بھی ہے,
جو زندگی بھی دیتا ہے, جو موت بھی دیتا ہے. اب وہ نمرود تھا, اس نے کہا یہ تو کام میں بھی کر لیتا ہوں, میں زندہ بھی کرتا ہوں, میں مارتا بھی ہوں. آپ نے فرمایا وہ کیسے؟ اس نے جیل خانے سے 2 بندے بلوائے, ایک بندے پہ FIR تھی, اس نے کہا اس پہ کیا سزا ہے؟ کہا جی یہ پھانسی کی سزا, اس کو مار دینا ہے, اس کی سزا ہو چکی ہے, سزائے موت ہے. دوسرا بھائی یہ جو ہے اس کی معافی ہے, آج کے دن اس کو چھوڑ دیا جائے گا. نمرود نے کہا جس کو چھوڑ دیا جائے گا اس کی گردن اڑا دی جائے, اور یہ جس کو سزائے موت ہے اس کو چھوڑ دیا جائے. اس نے کہا یہ دیکھو ابراہیم, یہ جس کو چھوڑ دینا تھا میں نے اس کو سزائے موت دے دی, اور جس کو سزائے موت دینی تھی میں نے اس کو چھوڑ دیا. میں زندگی دیتا ہوں, میں موت دیتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے یہ عقل کا اندھا ہے, یہ بے وقوف ہے, اس نے میری مراد سمجھی نہیں. آپ نے فرمایا اچھا, پھر آپ نے رگڑا لگایا. پتا چلا نبی مناظر بھی ہوتا ہے, نبی ایسی دلیل دیتا ہے کفر کو لاجواب کر دیتا ہے. آپ نے یہ نہیں کہا کہ تیری یہ دلیل صحیح نہیں, آپ چاہتے تو اس پہ دلیل دے سکتے تھے کہ زندہ اس کو کس نے کیا تھا, دنیا میں اس کو کس نے بھیجا تھا. نہیں, آپ نے کہا نہیں میں تیرا علاج کرتا ہوں. آپ نے علاج کیا, فرمایا نمرود فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ. میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے, مغرب میں غروب کرتا ہے. اگر تو رب ہے تو سورج کو مغرب سے طلوع کر, مشرق میں غروب کر. اگر تو ہے تو کر کے دکھا. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ, وہاں پہ جا کے نمرود لاجواب ہوتے. نبی وہ ہوتا ہے جو دلیل کو بندے کے دل تک پہنچا دیا, مگر وہ بدبخت اس کی قسمت میں ایمان نہیں تھا جب اسے لاجواب کر دیا گیا. اور یہی ہوتا ہے جو وقت کے ظالم بادشاہ ہوتے ہیں, جب انہیں آپ دلیلیں دیں گے اور ان کے ماننے والوں کو بھی جب آپ دلیل کی روشنی دیں گے کہ تم ظلم کر رہے ہو, تم زیادتی کر رہے ہو, تم غلط کر رہے ہو, تم گمراہ کر رہے ہو, تم جھوٹ بول رہے ہو, قوم کے ساتھ مذاق کر رہے ہو, تو ان کے پاس آخری حل کیا ہوتا ہے؟ آخری حل یہ ہوتا ہے کہ اس کی زبان بند کر دی جائے. آخری حل یہ ہوتا ہے کہ اس کو گولی مار دی جائے. آخری حل یہ ہوتا ہے کہ اس کی فیس بک بند کر دی جائے. آخری حل آج بھی یہ ہوتا ہے کہ اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے, جلا دیا جائے, یا اس پہ پرچے کاٹ کے اس کو جیل میں ڈال دیا جائے, تاکہ حق بات وہ لوگوں تک پہنچ نہ سکے. مگر میرا رب کہتا ہے واللہ متم نورہ ولو کره الکافرون, تم حق کو جتنا دبانے کی کوشش کرتے جاؤ گے تمہارا رب حق کو اتنا زیادہ ظاہر کرتا ہے. آگ جلا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس نے اتار دیا گیا, مگر اللہ نے اس آگ کو حضرت ابراہیم پہ گلزار کر دیا, ٹھنڈا کر دیا. اس کی تفصیل میں اگلے جمعہ مبارک میں بیان کروں گا کہ جب کوئی اللہ کی ذات کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے تو پھر میرا رب ساری کائنات اس کے لیے وقف کر دیتا ہے. امتحان ہوتے ہیں, مگر امتحانات کے آخر میں پھر اللہ تعالیٰ نتیجہ آج حق کو ہی عطا کرتا ہے. اللہ کریم کی بارگاہ قدس سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سچی توحید کا دامن پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں اپنا اللہ تعالیٰ سچا غلام بنائے اور اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. آمین.